جو ایسٹرولوجرز کے پاس جاتے ہیں, پامسٹ کے پاس جاتے ہیں, یہ علم لے کر بیٹھے ہیں, کس کے پاس جائیں؟ کس کے اب پاس یہ جائیں؟ آپ کا سوال بنتا ہے, کسی بھی شخص کی تقدیر کے حوالے سے بات پوچھنا چاہتی ہیں تو وہ صرف اور صرف دش شناسی کے حوالے سے ہے, جس کی کہیں بھی دنیا کے کسی خطے میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. اپنی مدد آپ کے تحت سیکھنا پڑتا ہے. 300 سال پہلے سے کروڑوں سال تک جو سینہ بسینہ علم چلتا آ رہا تھا, اس پر کیرو نے کتاب لکھی. 300 سال تک پھر بہت سارا فلیور چینج کر کے تو لکیروں پر لکھا جاتا رہا. اس کے بعد میں نے نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ پر کام کیا. میں نے علامات پر کام کیا, جس میں 32 راجا یوگ, 101 غیر معمولی علامات, 7 قسم کے نئے ہاتھ, 7 قسم کی نئی انرجیز اور نمائشی خط جن پر میں ابھی کام نہیں کر سکا. فارچون ٹیلرز کے پاس, پامسٹ کے پاس, ٹیرو کارڈ ریڈرز کے پاس یہ جاننے کے لیے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. میں چاہوں گی کہ کنفیوژن یہ ہمیشہ رہتی ہے, کون سی لکیر کیا کہتی ہے. بچے خود ریسرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں, گوگل پہ چلے جاتے ہیں. تو آپ اگر آسانی کرتے ہوئے بتائیں کہ کون سی لکیر کا کیا مطلب ہوتا ہے اپنا ہاتھ دیکھتے ہوئے. یہ باقاعدہ ایک بہت لمبا چوڑا اور انتہائی کمپلیکیٹڈ اور مشکل ترین سبجیکٹ ہے. فار یور کائنڈ انفارمیشن, آپ کے لیے بڑی حیران کن بات ہوگی, پاکستان میں کوئی 2-3 فنگر ٹپس پہ گنے ہوئے پامسٹ ملیں گے. انڈیا میں جہاں اس کو کہا جاتا ہے کہ جناب وہ ان کی جنت ہے, آپ کو اسٹرولوجر ملیں گے پامسٹ فنگر ٹپس پہ 10-20 ملیں گے. یہ اتنا کمپلیکیٹڈ نالج ہے, اس کی طرف کوئی رجوع ہی نہیں کرتا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیس ٹو فیس ود ونیزا معین, اور آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ مہمان ہیں, انتہائی فیمس فارچون ٹیلر ہیں, اور کئی پیشن گوئیاں اس طرح کی ہیں جو کہ وقت آنے پر اسی طرح سے ہوئی جس طرح سے بتایا گیا تھا. میری مراد صادق ملک صاحب سے ہے, ان کو بلا تاخیر شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ مجھے لگا کیف الحال کہیں گے آگے سے. آپ ٹھیک ہیں؟ المسلم یا رفیق کیف حالک. I'm good. تو مجھے بس اتنی ہی عربی آتی ہے. اچھا, گڈ. صادق صاحب, کئی پیشن گوئیاں آپ کی طرف سے کی گئیں, میں اس بارے میں بعد میں بات کروں گی. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ ہاتھ دیکھنے کا علم ہے, ستارے کیا کہتے ہیں, مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے, آپ نے اس کے لیے کوئی خاص کوالیفیکیشن لی ہے؟ دنیا بھر میں مستقبل شناسی کے جتنے بھی علوم و فنون ہیں ان کی کوئی یونیورسٹی نہیں. اور ناظرین, میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ ایک ہوتی ہے پھلڑ بازی. پھلڑ بازی کا مطلب ہے کہ یہ جتنے بھی اسٹرولوجر اپنے آپ کو کہتے ہیں, ان کے پاس باقاعدگی سے کوئی بھی علم و فن اور نہ ہی علم سیارگان قسمت شناسی سے لنک کرتا ہے. یہ چارٹ بنیادی طور پر آسٹرونومسٹ کا ہے. جس طرح سے ابھی ریسنٹ یہ جو جنوری گزرا, اس میں 6 سیارے ایک لائن میں آ رہے تھے, تو انہوں نے دھمال ڈالنا شروع کر دی. 6 سیارے ایک لائن میں آ رہے ہیں, بابا آ رہے ہیں. آسٹرونومسٹ کا چارٹ ہے, اس کے مطابق آ رہے ہیں. نہ تو آسٹرونومسٹ نے کہا کہ اس کا تعلق بنیادی طور پر زمینی سیارے سے ہے, اور نہ ہی کہا کسی زمین پر بسنے والے شخص سے ہے. اور انہوں نے تڑتلی مچائی ہوئی تھی, اس کا اقتدار چلے جائے گا, سارے ڈی سی اے سی ہو جائیں گے, سارے آئی جی ڈی آئی جی ہو جائیں گے. مطلب بڑے کمال کے اور بالکل دلی دورست. میں تو باقاعدگی سے پچھلے 4 سال سے جہاد کر رہا ہوں, اس لیے کہ علم سیارگان کا تعلق جو ہے وہ اسٹرونومس سے ہے, قسمت شناسی سے نہیں. اچھا, ستارے لوگوں کی زندگیوں کا حال نہیں بتا سکتے؟ کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایک ٹکے کا تعلق واسطہ نہیں ہے جو اس سے. اچھا, انسانی زندگی سے کوئی بھی ٹکے کا تعلق واسطہ نہیں. سر, یہ جتنے بھی معروف ایسٹرولوجرز بنے ہوئے ہیں یا بنی ہوئی ہیں, ہاں جی, چورن بیچ رہے ہیں بس. چورن کیا, یہ چورن بھی وہ بیچ رہے ہیں جس میں سے آگ نہیں نکلتی. ٹھیک ہے, تو مجھے یہ بتائیں, لوگ پھر جو ایسٹرولوجرز کے پاس جاتے ہیں, پامسٹ کے پاس جاتے ہیں, یہ علم لے کر بیٹھے ہیں, کس کے پاس جائیں؟ کس کے اب پاس یہ جائیں؟ آپ کا سوال بنتا ہے. اس طرح سے ہے کہ جب آپ کسی بھی شخص کی تقدیر کے حوالے سے بات پوچھنا چاہتی ہیں تو وہ صرف اور صرف دش شناسی کے حوالے سے ہے, جس کی کہیں بھی دنیا کے کسی خطے میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. اپنی مدد آپ کے تحت سیکھنا پڑتا ہے. 300 سال پہلے سے
کروڑوں سال تک جو سینہ بسینہ علم چلتا آ رہا تھا اس پر کیرو نے کتاب لکھی. کیرو نے کتاب لکھنے کے بعد باقاعدگی سے 300 سال تک پھر بہت سارا فلیور چینج کر کے تو لکیروں پر لکھا جاتا رہا. اس کے بعد میں نے نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس پر کام کیا. ٹھیک ہے. میں نے علامات پر کام کیا. ٹھیک ہے. جس میں 32 راجا یوگ، 101 غیر معمولی علامات، 7 قسم کے نئے ہاتھ، 7 قسم کی نئی انرجیز اور نمائشی خط جن پر میں ابھی کام نہیں کر سکا. نمائشی خط جن پر ابھی میں کام نہیں کر سکا. جب تک میں زندہ ہوں کرتا رہوں گا. اس کے بعد میرے جو پیچھے آنے والے ہیں وہ اس پر کام. اس کا طرز بود و باش، رہائش اور اسباب اسائش نہیں بدلیں گے. اچھا سر، ایک بڑا ہی دلچسپ سوال آ رہا ہے میرے ذہن میں. آپ نے بولا کہ 7 قسم کے ہاتھ. ایک ہاتھ میں نے دیکھا ہے اور میں نے ویسا نمونہ قسم کا ہاتھ دوبارہ نہیں دیکھا. سر اس ہاتھ کی یہ والی لکیر ہے ہی نہیں، نہ اس ہاتھ میں نہ اس ہاتھ میں. مجھے بتائیں یہ کیسا ہاتھ ہے؟ واقعی نہیں ہے. آپ کہیں گے میں آپ کو ویڈیو کال پہ دکھا دوں گی. دنیا میں اس طرح سے ہے کہ 3 لکیروں والے کم از کم ہاتھ ہوتے ہیں. سر اس کی 2 لکیریں ہیں. ہاں. اب ہم اس کو بولتے ہیں کہ یہ درمیان والی جو لکیر ہے یہ دل دماغ کی ایک لکیر ہے. اچھا سر، میں پلیز نام بھی لینا چاہوں گی. وہ ہمارا ایک میوچل فرینڈ ہے، اس کا نام وجاہت خان ہے. اچھا. تو اس کے ہاتھ کی یہ لکیر نہیں ہے. یہ بنیادی طور پر دل دماغ کی ایک لکیر ہوتی ہے. اس کو اکاؤنٹ تینوں ہی کریں گے. اب اس کو ہم نے دل دماغ پڑھ لیا، 2 ہو گئیں، ایک لائف لائن 3 ہو گئی. اس سے کم لکیریں نہیں ہوتی. کی لکیر نہیں ہے جی، یہ اس کے دل اور دماغ والی لکیر اس کے پاس نہیں ہے. یہ والی نہیں ہے ان کے پاس ہے. دیکھیں گے کہ اگر برین لائن کے احاطے میں ہے تو اس کا مطلب ہے ان کی ہارٹ لائن جو ہے وہ برین لائن کے احاطے میں چلے گئی. سر ہے ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں اچھا کہ یہ ممکن ہی نہیں. ان کی دوسری لکیر جو ہے جو آپ کو نظر نہیں آتی، وہ پہلی لکیر جو ہارٹ لائن ہے اس ایریے میں آ گئی ہوگی، یا یہ لکیر جو ہے وہ اس ایریے میں آ گئی ہوگی اور ایک ہی نظر آتی ہے. نہیں سر نہیں، یقین مانے بیچ والی نہیں ہے. یہ اسی طرح یہاں پر بھی ہے اور یہ اسی طرح یہاں ہے. یہ والی نہیں ہے. پلیز واٹس ایپ پہ منگوانا اس کے ہاتھ کی فوٹو. کہا نا کہ یہ والی لکیر جو ہے یہ اس ایریے میں بھی آ جاتی ہے اور یہ والی لکیر اس ایریے میں بھی چلا جاتا ہے. پتہ چلتا ہے پھر کہ مکس ہوئی ہوئی ہے یا تھوڑا سا سائیڈ پہ. جب ہاتھ دیکھتے ہیں تو
اس کے میننگز اور پڑھتے ہیں، اس کے میننگز اور پڑھتے ہیں. اچھا. اگر یہ ہو تو ایسا بندہ بنیادی طور پر تمام کام جو ہے وہ دماغ کے تابع رہ کر کرتا ہے. اس کے اندر سر اس کی ویسے اس کو دیکھ کے لگتا ہے اس کے پاس دماغ بھی نہیں ہے. دماغ کے تابع رہ کر جتنا بھی ہو کرتا ہے. ہاں جی. اگر یہ ہارٹ لائن کے ایریے میں چلے جائے تو بنیادی طور پر ہارٹ اورینٹڈ ہوتا ہے. سر بڑا ہی بے دل قسم کا آدمی ہے، دل بھی نہیں ہے اس کے پاس، بڑا بے رحم قسم کا آدمی ہے. چلیں، جس نے دل دینا چاہا ہے اسے یہ سمجھ نہیں ہوگی کہ دل دیا کس طرح سے جاتا ہے. ٹھیک ہے، بس چلے سوال بڑا کمپلیکس ہو رہا ہے. خیر سر، لوگ آتے ہیں فارچون ٹیلرز کے پاس، پامسٹ کے پاس، ٹیرو کارڈ ریڈرز کے پاس یہ جاننے کے لیے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. میں چاہوں گی کہ کنفیوژن یہ ہمیشہ رہتی ہے کہ کون سی لکیر کیا کہتی ہے. بچے خود ریسرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، گوگل پہ چلے جاتے ہیں. تو آپ اگر آسانی کرتے ہوئے بتائیں کہ کون سی لکیر کا کیا مطلب ہوتا ہے اپنا ہاتھ دیکھتے ہوئے، تو پلیز بتائیں. اچھا، اس طرح سے ہے کہ یہ باقاعدہ ایک بہت لمبا چوڑا اور انتہائی کمپلیکیٹڈ اور مشکل ترین سبجیکٹ ہے. فار یور کائنڈ انفارمیشن، آپ کے لیے بڑی حیران کن بات ہوگی کہ پاکستان میں کوئی 2-3 فنگر ٹپس پہ گنے ہوئے پامسٹ ملیں گے. انڈیا میں جہاں اس کو کہا جاتا ہے کہ جناب وہ ان کی جنت ہے، آپ کو اسٹرالوجر ملیں گے پامسٹ فنگر ٹپس پہ 10-20 ملیں گے. دنیا میں آپ کو کسی بھی خطے میں چلے جائیں، فنگر ٹپس پہ چند ایک پامسٹ ملیں گے. یہ اتنا کمپلیکیٹڈ نالج ہے، اتنا کمپلیکیٹڈ نالج ہے کہ اس کی طرف کوئی رجوع ہی نہیں کرتا. سر میں کوشش کروں گی آپ دریا کو کوزے میں بند کر کے دکھائیں، اگر کوشش کریں تو تھوڑا سا بریف کر دیں، کیونکہ لوگ ریسرچ کرنے کے لیے جاتے ہیں گوگل پر. تو اگر آپ بتانا چاہیں. اچھا، میں یہ ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جس طرح سے بتایا کہ ہاتھوں کی 7 قسم کی ساخت ہوتی ہے. 7 قسم کی ساخت کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ یہ جو اوپر والی ہے اسے کہا جاتا ہے دل کی لکیر. اچھا، یہ اس سے اوپر والی جو ہے اسے کہا جاتا
सब एडमिनिस्ट्रेटर क्लास का है 16 से 22, 17 से 22। CSS कर लिया 17 से 22। अब आपको कई एक ऐसे भी हाथ मिलेंगे जिसको एडमिनिस्ट्रेटर क्लास में कहता हूँ, कैटेगरी 5। अनपढ़ होंगे लेकिन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक होंगे। हाथ पर राजा योग है, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक सर, ये होंगे। राजा योग क्या होता है? राजा योग एक ऐसी अलामत है जो हाथ पर पाई जाए तो अगर पुलिस में है तो IG बनता है। कहाँ DMG होता है ये किसी भी जगह हाथ पर हो सकता है। ढेर सारा क्लस्टर जिसे कहते हैं? नहीं, इसके मुख्तलिफ किस्म के इंडिपेंडेंट निशानात होते हैं। बहुत ज़्यादा माउंट ऑफ जुपिटर पर होते हैं। मुख्तलिफ किस्म के तुकून्स बनते हैं। दसना नहीं मुख्तलिफ तुसी किस्म के केहो जिहा होंदा है। नहीं, अब किसे मैं कोई लब ना लवे। अब इसके लिए मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि हमारे एक दोस्त हैं उमर बशीर, तो उन्हें मैंने मशवरा दिया उमर है, के हाथ में है। उनको मैंने मशवरा दिया है कि इन चीज़ों को लाइब्रेट किस तरह से किया जाता है या किस तरह से जदीद तरीके से किया जा सकता है। बाकायदा एक प्रोग्राम शुरू करें तो वो करेंगे, तो फिर उस चैनल पर ज़रूर देखिए कीजिएगा। अगला सवाल। सानू गोली दे देती है, ठीक है सर, आगे चलते हैं। मुझे ये बताएं कि ये कैसे पता चलता है बच्चों को कि उनका मुस्तकबिल पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान में, क्योंकि इस पर भी वो रुजू करते हैं फॉर्च्यून टेलर्स ये भी से। बहुत अच्छा अगेन सवाल है। और तो ये फिर साढ़े नाली कर लो प्रोग्राम। ये मत भूलिएगा कि मैं आपकी खुशामद कर रहा हूँ, अच्छे सवाल को अच्छा सवाल कह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। यस। सर मैं भी खुद लोअर शनास मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ऑफिसर क्लास, एडमिनिस्ट्रेशन क्लास, जिसके हाथों की साख जिस तरह से न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट्री में बताई गई है, अगर एडमिनिस्ट्रेटर क्लास का हाथ है तो इसके वीज़े जो हैं नहीं रुकते। जो कहते हैं कि हाथ पर सफ़र की लकीरें होती हैं, ये बादशाह वक्त हैं, सदियों पहले पड़ी जाती थी। एक एयर होस्टेस रोज़ाना इंटरनेशनल रूट पे चलती है तो उसके कुछ बाकायदा किताब के साथ नहीं लिए फिरती कि ये मेरे हाथ पर सफ़र की लकीरें हैं। हाथों की साख से मंसूब करके जदीद तरीके से बाकायदा मुतारफ़ करवा दिया गया है। VIP के वीज़े नहीं रुकते, स्टार लाइफ के वीज़े नहीं रुकते। जब आप हाथ पढ़ेंगे ऑफिसर क्लास का तो ऑफिसर क्लास को थोड़ी मेहनत के बाद वीज़ा लग जाता है। अपर क्लास के वीज़े मुश्किल से लगते हैं, मिडिल क्लास के वीज़े मुश्किल से, लोअर मिडिल क्लास के वीज़े मुश्किल से। क्या जो 3 क्लासेस हैं नीचे वाले, वीज़े लगने के बाद फिर देखा जाएगा कि बैरून मुल्क जाने के बाद कुछ कमा भी सकेंगे या नहीं। बाहर जाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि जाकर वो अमीर हो जाएगा। लोगों को फुटपाथ पर सोते देखा है। सफ़र का मतलब हरगिज़ मुनाफा बख्श सफ़र नहीं होता, जाकर मुश्किल भी पैदा करता है। तो हमने ये देखना है कि अगर अपर मिडिल क्लास का हाथ है और उसके हाथ पर मुकद्दर की लकीर जिस तरह की पाई जाती है, मुल्क से बाहर जाएगा तो उसको उस तरह के हालात मिलेंगे और उतना ही कमाएगा। वो तमाम फॉर्च्यून टेलर्स जो तारीखें दे के बताते हैं हुकूमत का तख्ता पलट दिया जाएगा और नई हुकूमत आ जाएगी, आर्मी चीफ बदल जाएगा, शादी हो जाएगी, तलाक हो जाएगी, बच्चा पैदा होगा, बाहर निकल जाओगे मुल्क से, वगैरह वगैरह, लेकिन आप इतने प्रीसाइज क्यों नहीं होते? आपकी एक जो फाइंडिंग है या जो आपकी प्रेडिक्शन है वो बहुत वायरल हुई इमरान खान के हवाले से कि वो बाहर नहीं आएंगे, जबकि लोगों ने तो तारीखें भी दे दी हैं। तो फिर आप इतने कैलकुलेटिव क्यों नहीं है उस पर? अच्छा, इस तरह से है कि मेरी एक पेश गोई इमरान खान साहब के बारे में ही गलत हुई थी, तो मैंने बाकायदा कौम से माफ़ी मांगी थी और कहा था कि जब तक मैं इसकी इल्मी तौजीह पेश नहीं करूँगा
اگر کسی بھی شخص کی باقاعدگی سے تعلیم و تربیت اس کرمنل کی کر دی جائے تو کرائم سے پہلے بھی میں مفتیان دین سے رجوع کر چکا. سر جو آپ نے سوال پوچھا، ہاتھ دکھانا، کہا جاتا ہے کہ 40 دن نماز نہیں ہوتی. آپ کسی مفتی سے پوچھ لیجئے گا، کسی عالم سے پوچھ لیجئے گا کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اگر غلط ہے تو مت آئیے، اگر ٹھیک ہے تو نہ آئیے. سر کیا ان لوگوں نے کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت دروغ بر گردن راوی 422 کے قریب مذاہب رجسٹر کرتے ہیں، اس میں ایک اسلام ہے. اب اگر میں ان کے ہاتھ نہ بھی دیکھوں تو یہ ٹویوٹا 421 کو تو بیچ سکتا ہوں نا. والعالم بالصواب. آپ تو دین اسلام سے ہیں نا؟ جی میں دین اسلام سے ہوں، مجھے تو منع ہی نہیں ہے نا. سر مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں انہوں نے جنات تو رکھے ہوتے ہیں، موکل بھی رکھے ہوتے ہیں، ہاں یا نہ؟ میرا ان پر کوئی جنات، چونکہ اس کا باقاعدہ قرآن حکیم میں حکم ہے، مانتا ہوں. یہ جو ڈھونگی بابا ہیں ان کے بارے میں تو میرا کوئی نہ کبھی پالا پڑا، نہ میں پالا پڑھنا چاہتا ہوں، اور نہ ہی میرا کوئی اس پر کوئی اتنا ایکسپیرنس ہے، اور نہ ہی میں کوئی اس کے بارے میں رائے دے سکتا ہوں. الحمدللہ میں پورا پکا مسلمان ہوں. کیونکہ سر جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بتانا چاہیے کہ اگر وہ فارچون ٹیلرز کے پاس جاتے ہیں اور یہ ٹیرو کارڈز والوں کے پاس جاتے ہیں. الحمدللہ میں صرف ہاتھ دیکھتا ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتا. نہ میں وظائف بتاتا ہوں، عالم نہیں. ٹھیک ہے. نہ میں تسبیحات بتاتا ہوں، عمل نہیں. نہ میں تقدیر کے لیے صدقات خیرات بتاتا ہوں، اس لیے کہ عمل نہیں. اور یہاں عاملین جو ہیں 2 قسم کے ہوتے ہیں، جو صدقات خیرات اور زکوٰۃ کھاتے ہیں، اور تھوڑے سے بڑے لیول کے ہو جائیں وہ تو فیس ہی ہوتی ہے نا، وہ تو فیس ہوتی ہے، وہ تو فیس ہوتی ہے. صدقات ہو، بس وہ مال کھاتے ہیں نا. تو میرے ہاں کوئی ایسا ماس ہے پامسٹری کے علاوہ دوسرا دھندا کوئی نہیں. سر آپ یہ کام فی سبیل اللہ کرتے ہیں؟ جی آپ یہ کام فی فقیر درویش پیغام دینے والا، میرا سلام قبول فرمائیے.